اگر مسلمان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ کریں تو پھر کافر یہود و نصارہ مسلمانوں کے سروں پر چڑھ آئیں گے۔ اور آج یہ چیز عملی طور پر ہمارے سامنے ہے کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی جو انہوں نے بزدلانہ روش کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے آج کائنات میں دنیا بھر میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اس کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار نہیں کیا۔ ورنہ جب مسلمان میدان جنگ میں اترتے تھے اور اپنے جہاد کے جذبے کو کافروں کے سامنے دکھاتے تھے تو پھر وہ وقت بھی اس سورج نے، اس آسمان نے دیکھا کہ ایک ایک لاکھ کا لشکر صرف چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے دانت کھٹے کر کے آتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب جہاد کو وہی اہمیت دی گئی تھی جو اہمیت اللہ کے قرآن نے، اللہ کے نبی نے جہاد کی اہمیت بتائی تھی۔ تو اب اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں جہاد کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ان میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ وہ اپنی زبان سے ایسے ایسے جملے کہے کہ جہاد کی کوئی ضرورت نہیں یا جہاد کسی لڑائی کا حل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، الجہاد ماض الی یوم القیامہ، فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، یہاں تک کہ اس امت کا آخری لشکر حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر آپ کی قیادت میں دجال کے ساتھ جا کر مقابلہ کرے گا۔ تو اگر جہاد کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تو دجال کا مقابلہ کس نے کرنا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیار شدہ لشکر کس نے دینا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ جہاد سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ اگر ہمارے اپنے دل میں بزدلی ہے تو یہ بزدلی ہم قرآن اور حدیث پر فٹ نہیں کر سکتے۔ قرآن اور حدیث کے جو واضح فرمان ہیں وہ واضح ہی رہیں گے، قیامت تک چمکتے رہیں گے۔ ہمارے اپنی بزدلی ہے، ہم خود کمزور ہو گئے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔ قرآن تو واضح طور پر اعلان کر رہا ہے، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ فرماتا ہے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کا واضح فرمان ہے قرآن کریم کے اندر۔ اور دوسرے مقام پر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کتب علیکم القتال، اللہ نے تم پر جہاد کو فرض کیا ہے۔ تو اب اس فرضیت کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اس اہمیت کو اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، یہ سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر جہاد کو فرض کر دیا گیا، وہو کرہ لکم، اللہ فرماتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ بظاہر جہاد جو ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، لڑنا مرنا، یہ بظاہر تمہیں ناپسند لگتا ہے۔ ہر شخص اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں میں آگے جاؤں زخم لگے گا، پتہ نہیں کتنا درد ہوگا، اگر میں شہید ہو گیا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گی، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے گھر کا کیا بنے گا۔ اللہ فرماتا ہے ہمیں پتہ ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تمہارے دل میں یہ باتیں آتی ہیں، لیکن وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، سن لو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بظاہر تمہیں ناپسند ہوتی ہیں، تمہاری خیر اسی کے اندر ہوتی ہے، بظاہر تم اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کبھی کبھی ایسی چیزیں جو بظاہر تمہارے دل پر گراں گزرتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری خیریت اسی چیز کے اندر رکھی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جہاد کرنا، راہ خدا میں جا کر لڑنا، اس پر مفسرین نے ایک بڑی پیاری بات لکھی کہ اما الظفر والغنیمہ و اما الشہادۃ والجنہ، جب مسلمان اللہ کی راہ میں جا کر لڑتا ہے تو دو چیزوں میں سے ایک چیز پا کر ضرور آتا ہے، یا تو کامیابی اور مال غنیمت لے کر آتا ہے، مجاہد بن کر آتا ہے، اگر وہ بچ کر آ گیا کافروں کو مار کر آیا تو مال غنیمت بھی اسی کی قسمت، اور کامیابی اور ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات وہ بھی اسی کی قسمت میں آ گئے۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں جا کر شہید ہو گیا، اپنی جان دے کر آیا، تو پھر اما شہادت والجنہ، پھر وہ جنت بھی پا گیا اور اللہ کی راہ میں شہادت کا رتبہ بھی پا گیا۔
تو مسلمانوں کے لیے دونوں راہ کامیابی کے ہیں کہ اگر وہ جائیں اور کافروں کو ہرا کر آئیں، فتح پا کر آئیں، پھر بھی مسلمانوں کے لیے کامیابی، اگر کسی وجہ سے مسلمان ہار جائیں پھر بھی مسلمانوں کے لیے ہی کامیابی ہے۔ دونوں صورتوں میں یا تو مال غنیمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات لے کر آئیں گے، یا تو شہادت اور اللہ کی جنت کو لے کر آئیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کچھ چیزیں بظاہر تمہارے دلوں پر گراں گزرتی ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ انہی چیزوں کے اندر تمہارے لیے بھلائی رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو اس طرح اجاگر کیا، ان کے دلوں کے اندر جہاد کے جذبے کو اس طرح ابھارا کہ تمہارے لیے جہاد کے اندر ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدہ ہی فائدہ اور نفع ہی نفع رکھا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ کی جنت کے اندر اتنے اللہ نے جنتیوں کے لیے انعامات پیدا کیے ہوئے ہیں، جنت اتنی حسین و خوبصورت ہے، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، کوئی جنتی بھی واپس دنیا میں نہیں آنا چاہے گا۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ ہم تجھے جتنی ہم نے پہلے زندگی دی ہے اس سے 10 گنا بڑی زندگی دیتے ہیں، اور جتنا مال تجھے ہم نے دنیا میں دیا تھا اس سے 10 گنا بڑھا کر دیتے ہیں، اور جنتی کو کہا جائے ہم تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیجتے ہیں، تو جنتی انکار کرے گا، وہ کہے گا کہ میں دوبارہ دنیا میں نہیں جانا چاہتا، دنیا اتنی ذلیل و حقیر، اتنی ناپاک کہ وہاں پر جیسی میں نے زندگی گزاری، یہاں پر جنت میں پاکیزہ مجھے زندگی مل گئی ہے، میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک جنتی ہوگا، وہ شہید جس نے اپنی جان راہ خدا میں بطور شہادت پیش کی ہوگی۔ فرمایا ایک شہید ہوگا جو جنت میں جا کر بھی اپنے دل میں اس خواہش کا اظہار کرے گا، کاش کہ اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ اور ایک حدیث میں آیا 10 مرات، 10 مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ اللہ بھیجے، پھر شہادت کا رتبہ پا کر پھر جنت میں آ جائے، پھر کہے گا یا اللہ پھر بھیج، پھر جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر شہادت کا رتبہ عطا فرمائے، پھر جنت دے، پھر جنت میں آ کر پھر کہے گا یا اللہ دوبارہ بھیج۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک کہ 10 مرتبہ بھی اگر اس کو بار بار جنت سے دنیا میں بھیجا جائے پھر بھی وہ کہے گا یا اللہ وہ جو مزہ تیری راہ میں جان قربان کرنے کا تھا نا، اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ تو شہید کو جو رتبہ اللہ شہادت کے وقت عطا فرماتا ہے، وہ صحابہ سے کوئی پوچھے، صحابہ کرام کے حوال آپ اگر پڑھیں تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں ایک بڑا پیارا جملہ ملتا ہے، وہ یہ کہ کافر جب مرتے تھے صحابہ کے ہاتھوں سے، وہ ہائے ہائے کرتے تھے، دھاڑتے تھے کہ ہم مر گئے، ہمارا بازو ٹوٹ گیا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، مجھے یہاں زخم آ گیا، وہ روتے مرتے تھے۔ لیکن جب کوئی صحابی جام شہادت نوش کرتا تھا اور کسی صحابی کو کوئی زخم آتا اللہ کی راہ میں، یا کسی کی کوئی ٹانگ ٹوٹتی، کوئی ہڈی ٹوٹتی، کوئی بازو ٹوٹتا، تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں وقت شہادت کے جو احوال ملتے ہیں، بعض صحابہ کے زبان پر یہ جملہ ہوتا تھا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ دیکھو بندہ مر رہا ہے، اتنا گہرا زخم کہ وہ زخم بندے کی جان لے رہا ہے، لیکن صحابہ کرام کو بوقت شہادت کیسی چاشنی اور کیسا مزہ نصیب ہوتا تھا کہ صحابہ کرام آخری وقت ان کی زبان پر کوئی ہائے وائے کے جملے نہیں ہوتے تھے، صحابہ کہتے تھے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میری تو زندگی کا مقصد ہی پورا ہو گیا، ساری زندگی جو میرے دل میں خواہش تھی کہ کاش کہ اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما دے، تو صحابہ کرام کی زبانوں پر اسی خواہش کا اظہار آخری وقت ہوتا تھا اور کہتے تھے رب کعبہ کی قسم ہم تو کامیاب ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری سن لی، ہماری دعائیں تو قبول ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ ادنا کی جان کو اپنی راہ میں قبول فرما لیا ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر جو جذبہ جہاد ہے یہ صرف جذبے کی حد تک نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو دنیا اور آخرت میں جہاد کی وجہ سے کامیابیوں سے بھی سرفراز فرمایا ہے، اور اس پر قرآن کریم کی کئی آیتیں گواہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی فرامین اس پر گواہ ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ جہاد کے متعلق آپ کچھ بتائیں اور نیک اعمال کے متعلق کچھ بتائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بتاؤ کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟
اللہ کی راہ میں عمل کروں اور سب سے افضل ہو، بہترین عمل ہو، وہ کون سا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ علی میقاتها، اپنے مقررہ وقت پر نماز ادا کرنا۔ وقت مقرر ہے، پتہ ہے کہ باجماعت نماز اتنے بجے ہوتی ہے، بندہ پہلے سے مسجد میں آیا بیٹھا ہو، پہلے سے نماز کے انتظار میں ہو، نماز کو وقت پر ادا کرنا، اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے افضل عمل قرار دیا کہ سب سے افضل عمل اللہ کے ہاں جو سب سے پسندیدہ عمل ہے مسلمان کا عمل وہ یہ ہے کہ الصلاۃ علی میقاتها، نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کیا جائے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قلت ثم ایو، میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ، اچھا ٹھیک ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا بڑا افضل عمل ہے، اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم بر الوالدین، پھر اللہ کو اس کے بعد جو سب سے زیادہ عمل پسند ہے وہ والدین کی خدمت کرنا پسند ہے۔ بڑھاپے کے اندر بندہ والدین کی خدمت کرے تو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایک حدیث میں آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا شخص خائب و خاسر ہو جس نے بڑھاپے میں اپنے بوڑھے والدین کو پایا، ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا، یعنی اس کے پاس جنت کمانے کا موقع تھا، بڑھاپے میں والدین کو پایا اور جنت نہ کما سکا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے نمبر پر والدین کی خدمت قرار دیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے پھر پوچھا قلت ثم ایو، یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے نمبر پر فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اللہ کو بہت محبوب عمل ہے۔ اچھا اس حدیث میں ایک اگلا جملہ آ رہا ہے بڑا پیارا ہے جو صحابہ کرام کے عقیدے کو ظاہر کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عقیدہ کیا رکھتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قال فسکت عنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے یہ 3 سوال کیے اور حضور نے ان 3 کا ہی جواب دیا، لیکن مجھ عبداللہ بن مسعود کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اس سے زیادہ میں سوال کرتا رہتا، اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنے نبی کو اتنا زیادہ کثیر علم عطا فرمایا تھا، میں جتنے سوال کرتا رہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہر سوال کا جواب عطا فرماتے رہتے۔ تو یہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ اللہ کے ہاں تیسرے نمبر پر جو محبوب عمل ہے جس کو اللہ پسند فرماتا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، راہ خدا میں جہاد کرنا۔ ایک شخص آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اس کو سیر کرنے کا بہت شوق تھا۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ سیر پر جائیں، کہیں باہر کی جا کر سیر کر کے آئیں۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیر کرنے کی، سیاحت کی اجازت مانگنے آیا۔ دیکھو حدیث میں کیا آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی فی السیاحہ، ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے سیاحت کی اجازت عطا فرمائے کہ میں سیر کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اب وہ نوجوان سنے جن کو سیر کرنے کا شوق ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیر میں عبادت کہ بندہ سیر و سیاحت بھی کر آئے اور عبادت کا مزہ اور عبادت بھی لے آئے، عبادت کا ثواب بھی لے آئے، وہ کون سی سیاحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ حضور نے اس نوجوان کو روکا اور فرمایا انا سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا میری امت کی سیر و سیاحت تو جہاد فی سبیل اللہ میں رکھی ہے۔ فرمایا تو سیر و سیاحت پر نہ جا، اگر تو چاہتا ہے کہ میں سیاحت اور سیر بھی کر آؤں اور مجھے اللہ عبادت کا ثواب بھی عطا فرما دے، فرمایا جا جہاد کی تیاری کر، ہم جب جہاد پر جائیں گے تجھے ساتھ لیتے جائیں گے، تیری سیاحت بھی ہو جائے گی اور اللہ تجھے عبادت کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ تو اس امت کا جہاد، اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کی سیر و سیاحت قرار دیا ہے۔ سیر و سیاحت کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی چاہتا ہو کہ سیر و سیاحت بھی ہو جائے اور عبادت کا ثواب بھی ساتھ مل جائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جہاد کو سیاحت قرار دیا۔ جو بندہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جہاد میں نکلتا ہے، جہاد بھی ہو جاتا ہے، عبادت بھی ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیاحت کا مزہ بھی عطا فرماتا ہے۔ تو کاش کہ کوئی نوجوان ہوں جو فلسطین میں سیاحت کے لیے اب جائیں وہاں جہاد بھی کریں، سیاحت بھی کریں، جو ناران کاغان مری اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک جاتے ہیں، کوئی ٹور ایسا بھی جائے جو اب فلسطین میں جائے، ان مظلوموں کی مدد بھی کرے اور وہاں پر جا کر سیر و سیاحت بھی کرائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک قسم کی سیر و سیاحت اس کو بھی قرار دیا۔ تو جہاد کا مسئلہ
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو اجاگر فرماتے رہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کائنات کے لمحے لمحے پل پل کا علم تھا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہر وقت کا، ہر لمحے کا، قیامت تک آنے والے حالات کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا کیا ہوا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ ایک وقت آئے گا، لوگ جہاد سے بھاگیں گے، لوگ جہاد سے دور ہٹیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو خرابی پیدا ہوگی، جس علت کی وجہ سے، جس وجہ سے لوگ جہاد سے دور ہٹیں گے، ایک حدیث پاک کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی بیان فرمایا، جو آج کے حالات پر حدیث دلالت کرتی ہے کہ آج جو مسلمانوں کے حالات ہیں کہ ہر طرف سے مسلمانوں کو کافر کھا رہے ہیں، اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آج سے 1400 سال پہلے بیان کر گئے۔ اب یہ جو حدیث آنے والی ہے، اس کو تو وہی بیان کر سکتا ہے جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ رکھنے والا ہو، یا وہی سن سکتے ہیں جن کا عقیدہ وہ ہو کہ میرے نبی ہر شے کو جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المعجم الکبیر کے اندر اور دیگر حدیث کی کتب کے اندر روایت موجود ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان سے ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، لوگ تمہیں، مسلمانوں کو کہا، صحابہ کو کہا، لوگ تمہیں اس طرح کافر کھا رہے ہوں گے جس طرح پیالے پر، کھانے والے پیالے پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پلیٹ ہو، لوگ بھوکے ہوں، اس میں سالن بھی ہو، تو لوگ ٹوٹ کر جس طرح اس پیالے سے، اس پلیٹ سے کھاتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے مسلمانوں، تم پر ایک وقت آئے گا کافر تمہیں ایسے کھائیں گے جس طرح پلیٹ سے کھایا جاتا ہے۔ اب دیکھو، پلیٹ کی، پیالے کی مثال دینا، اس میں بڑی حکمت ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم پلیٹ سے، پیالے سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کھانا کھانے والے کو یہ ڈر اور خوف نہیں ہوتا کہ میں لقمہ توڑوں گا تو پلیٹ آگے سے کہیں مجھے تھپڑ نہ مار دے، یا پلیٹ تلوار اٹھا کر میرا مقابلہ کرنا ہی نہ شروع کر دے، یا میرے اوپر کوئی لان تانش نہ شروع کر دے کہ اتنا تو کھا لیا ہے، مزید کتنا کھائے گا۔ یعنی بے خوف و خطر ہو کر جس طرح ایک شخص کھانا کھاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر ایک وقت آئے گا مسلمانوں کو کافر اس طرح کھا رہے ہوں گے جس طرح پلیٹ سے کھایا جاتا ہے۔ یعنی کافروں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کافر جانتے ہوں گے کہ مسلمان اتنے بزدل ہو چکے ہیں، ہم جتنا مرضی مسلمانوں کو کھاتے رہے، لوٹتے رہے، ان کے اندر اب وہ طاقت اور جرأت نہیں رہی کہ ہمیں آگے سے تھپڑی مار دے یا صرف مذمتی بیان ہی جاری کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہاری یہ حالت ہو چکی ہوگی۔ اب وہی حالت ہے، پتہ نہیں ہمارے مسلمان حکمرانوں کی زبانوں پر ڈالر کا اتنا وزن آ گیا کہ صرف مذمتی بیان زبان سے نکالنا ان کے لیے مشکل ہوا پڑا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پہلے بیان کر گئے کہ کافر مسلمانوں کو ہر طرف سے اس طرح کھائیں گے جس طرح پلیٹ سے سالن کو کھایا جاتا ہے۔ اب دیکھو فلسطین میں مسلمانوں کو کیا حال ہے، کشمیر میں کیا حال ہے، دنیا کے ہر ملک میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، الا ماشاءاللہ ہر جگہ مسلمانوں کی ذلت و رسوائی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، یا رسول اللہ کیا ہم ان دنوں میں تعداد میں کم ہوں گے؟ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا عقیدہ کیا تھا کہ اب تو ہم کافروں سے کم ہو کر بھی کافروں پر غالب آ جاتے ہیں۔ غزوہ موتا کو دیکھ لیں، جنگ موتا میں رومیوں کی تعداد 1,00,000 فوجی، 1,00,000 فوجی مسلمانوں کے مقابلے میں، اور پتہ ہے مسلمان ان کے مقابلے میں کتنے تھے؟ صرف 3,000، صرف 3,000 مسلمان، اور وہاں سے رومی پوری فوج جن کے پاس اسلحہ سارے ہتھیار موجود تھے، صرف 3,000 مسلمانوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے رومیوں کی فوج کو ان کے گھر میں جا کر شکست دی تھی۔ یہ پاور، یہ طاقت اللہ پر، یہ توکل۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ جب یہ وقت آئے گا کہ لوگ کافر ہمیں ہر طرف سے کھا رہے ہوں گے، کیا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ،
یا رسول اللہ کیا ان دنوں ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ جب کسی نے پوچھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال بل انتم یومئذ کثیر، فرمایا نہیں تعداد تمہاری بہت ہوگی، ان دنوں میں بھی تمہاری تعداد بڑی کثرت سے ہوگی۔ اب 56-57 اسلامی ملک ہیں، بڑی کثیر تعداد، اربوں کی تعداد میں ہماری تعداد ہے مسلمانوں کی۔ حضور نے فرمایا نہیں بل انتم یومئذ کثیر، ان دنوں تمہاری بڑی کثرت ہوگی، کثرت سے مسلمان ہوں گے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے دلوں کے اندر بزدلی آ جائے گی، اللہ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارے روب کو کھینچ لے گا، تمہاری حیثیت یہ رہ جائے گی جس طرح سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ کی حیثیت ہوتی ہے۔ اب اگر جھاگ ہو اس کی ہم بالٹی بھر لیں تو شام کو وہی جھاگ جب ختم ہوگی تو تھوڑا سا پانی بچا ہوا ہوگا، جھاگ دیکھنے میں زیادہ نظر آتی ہے، اس میں پانی کم ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری حیثیت یہی رہ جائے گی جس طرح سمندر پر جھاگ ہوتی ہے۔ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، ان دنوں اللہ تمہارے دلوں میں وہن کو ڈال دے گا۔ اب اس علت کو حضور نے بیان کیا کہ تمہاری ذلت کی وجہ کیا ہوگی، کس وجہ سے تم کائنات میں دنیا جہاں میں ذلیل ہو رہے ہوگے، اس علت کو اللہ کے نبی بیان کر کے گئے ہیں۔ یعنی اس وجہ کو اگر ہم دور کر دیں تو آج بھی وہ وقت آ سکتا ہے کہ ہم پوری دنیا پر حکمرانی کریں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علت کو، اس وجہ کو بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی، ایک ہے وہم میم کے ساتھ، دوسرا ہے وہن نون کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ تو کسی نے پوچھا قال قائل یا رسول اللہ مل وہنو، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، کائنات میں ہر طرف مسلمان ذلت کا شکار ہو جائیں گے، یہ وہن ہے کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہن کی خود تشریح فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، یہ وہن یہ ہے کہ دنیا تمہیں بڑی محبوب ہو جائے گی اور تم موت سے نفرت کرنے لگ جاؤ گے، موت سے بھاگو گے، کہیں موت نہ آ جائے، کہیں موت ہمارے پیچھے نہ۔ کوئی موت سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ تم جہاں کہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ نے فرمایا کائنات کے جس مرضی کونے میں چھپ جاؤ اور اگرچہ اپنے آپ کو بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں بند کر دو، اس کے باوجود بھی تم موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ نمرود تھا نا، نمرود حضرت ابراہیم کے مقابلے میں آیا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ جب کسی نے اس کو آ کر کہا کہ خدا تو وہ ہوتا ہے جو مرے نہ، جس کو موت نہ آئے، اس نے بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، بڑے بڑے ماہرین کو بلایا اور کہا کہ موت کی وجہ تلاش کرو، لوگ مرتے کیوں ہیں، موت کیوں آتی ہے؟ لوگوں نے کہا اور تو کوئی وجہ نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وقت مقررہ پر بندے کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، موت آ جاتی ہے۔ اس نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کوئی فرشتہ، کوئی آنے والا میرے پاس آئے گا، جب میں اس کو آنے ہی نہیں دوں گا تو مجھے موت کیسے آئے گی؟ اس نے بڑا شیش محل تیار کیا، بڑا شیشے کا محل جہاں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا، ہر سوراخ اس نے بند کر دیا، اپنے گمان میں کہ گویا معاذ اللہ میں نے حضرت اسرائیل کا راستہ بند کر دیا ہے، اب مجھے موت نہیں آئے گی، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا۔ پتہ ہے اتنے بڑے فرعون، اتنے بڑے نمرود کو اللہ نے ایک مچھر کے ذریعے موت عطا فرما دی۔ بڑے بڑے خدائی کے دعوے کرنے والے بھی کائنات میں باقی نہ رہے۔ اللہ نے فرمایا اینما تکونوا، جہاں مرضی چھپ جاؤ، جہاں مرضی بھاگ جاؤ، جس مرضی کونے میں پناہ لے لو، اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تمہارے پیچھے ہے، تمہارا پیچھا کر کے رہے گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات کے اندر مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کی وجہ یہ ہوگی کہ مسلمان موت سے ڈریں گے اور دنیا کی محبت ان کے دل میں آ جائے گی کہ ہائے ہائے میں مر گیا تو میرے کاروبار کا کیا بنے گا، اگر میں مر گیا تو میری اتنی گاڑیاں ہیں ان کا کیا بنے گا، میں مر گیا تو میری اتنی زمینیں ہیں ان کا کیا بنے گا، میرے مال و متاع کا کیا بنے گا، میری اولاد کا کیا بنے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گویا اس کو اپنی اولاد، اپنے بھائی، اپنی بیوی، اپنا مال و دولت تو پیارا ہوگا، جو اب فلسطین میں مر رہے ہیں کیا وہ کسی کے بچے نہیں، کیا وہ کسی کے بھائی نہیں، کیا وہ کسی کا باپ نہیں؟
یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آج کے دور کے حالات 1400 سال پہلے بیان کر کے تشریف لے گئے۔ حضور نے فرمایا جب تمہارے دل میں وہن کی بیماری پیدا ہو جائے، دنیا کا مال و متاع تمہیں پیارا اور عزیز ہو جائے اور تمہیں موت سے کراہت آنے لگے، پھر سمجھ لینا کہ کائنات کے اندر ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ اگر آج ہم اس چیز کو ختم کر دیں، حب الدنیا کو بھی ختم کر دیں، کراہیت الموت کو بھی ختم کر دیں، مسلمان آج بھی دنیا کے اوپر بادشاہی کرنے کی طاقت اور دنیا کے اندر دنیا کے اوپر بادشاہی کرنے کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر وہ جرت رکھی ہے۔ صرف دو چیزیں ختم کرنے کا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ موت کی جو نفرت ہے اس کو اپنے دل سے نکال دو اور دنیا کی جو محبت ہے اس کو اپنے دل سے نکال دو، کائنات کے اوپر بادشاہت کرنے والے تم مسلمان ہی ہوگے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔